out to No, war not at crimes. all. No, no, I'm not. I hope I don't have to do it. But again, I just said 47 years they've been negotiating with these. علامہ اقبال نے کہا تھا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام شعیب اختر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب اختر آن لائن یوٹیوب چینل۔ 39 ڈیز گزر چکے ہیں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو ایک جنگ شروع ہوئی تھی وہ تاحال جاری و ساری ہے، بلکہ اس میں مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اگلے الٹیمیٹم کے مطابق وہ ٹائم تو ختم ہو چکا ہے 8 بجے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتا ہے یہ آدمی۔ گو کہ اس کے اپنے ہی ملک میں، اس کے اپنے وزراء، اس کے اپنے سینیٹرز اس کے خلاف جو ہے وہ سینہ سپر ہیں، اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ کس طرح سے ایک مہذب ملک کا حکمران اس طرح سے گالی گفتاری سے بات کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس نے کیا کہا تھا، خیر میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا کیونکہ خواتین بھی یہ چینل دیکھتی ہیں، تو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ اس کی اسپیچ رکھی ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی گالی گفتاری رکھی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ گالی گفتاری اور جنگی جنون سب کچھ اسرائیل اور یہ سپر پاور جو امریکہ ہے، یہ ایران کی عوام کو نہیں دبا سکا۔ انہوں نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے ٹینیور میں قاسم سلیمانی کو مارا، جو کہ 62 سال کا ایک جنرل تھا، بڑا اچھا جنرل تھا ان کا، ایران کا۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم رئیسی جو ان کا صدر تھا ان کو مارا، اور بڑے بڑے جو ان کے وزراء تھے، ایئر فورس ایئر چیف اور بلکہ ایئر فورس کے جو چیف تھے ان کو، بحریہ کے جو آدمی تھے ان کو، آفیسرز کو، اور اب آیت اللہ خمینی کو انہوں نے مار دیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی یہ رکے نہیں، یہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ اس طرح کی جنگوں میں گھسا رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں گھسا، اس کو کچھ نہیں حاصل ہوا، تباہ کر دیا۔ عراق جنگ میں یہ گھسا، اس کو کچھ نہیں ملا، اس نے عراق تباہ کر دیا۔ اب ایران کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے افغانستان میں صرف 4 کروڑ آبادی ہے اور ایران میں 9 کروڑ ہیں، لیکن سلام ہے ایرانی قوم پر کہ وہ مرنے کو تیار ہیں، مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل قوم۔ اور باقی جو ہمارے کچھ دوسری قسم کے فرقہ پرست لوگ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی ایران بھی ایک مسلم ملک ہے، وہ اس کو ایک شیعہ مسلک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ او بھائی، شیعہ بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ کسی کے اندر یہ جرت تو نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے۔ اکیلا ایران، اس کی غیرت کو سلام کیجئے کہ کس طرح سے یہ اکیلا اسرائیل اور امریکہ سے لڑ رہا ہے، اور صرف یہی نہیں، یو اے ای کی جو مخالفت ہے، کویت کی مخالفت ہے، دیگر اور عرب ممالک کی مخالفت ہے، ان کا بھی یہ سامنا کر رہا ہے۔ اور ایک اور معلوماتی بات بتاؤں آپ کو، ایران میں عوام نے جنگ کے لیے خود کو رجسٹر کرانا شروع کر دیا ہے۔ شام تک کی اطلاع کے مطابق 1,40,00,000 لوگوں نے خود کو رجسٹر کرا لیا جنگ کے لیے، خراب حالات کے لیے۔ اور اس میں ایک سب سے بڑا نام پتہ ہے کس کا ہے؟ صدر مسعود پزشکیان کا۔ وہ بھی اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ مطلب یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب یک زبان ہیں، کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اور ڈر خوف کیوں ہو؟ آپ کو پتہ ہے ان کی جو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر یہ لوگ درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک کہ پڑھتے ہیں، تو ان کے دلوں سے ڈر خوف نکل چکا ہے، ان فرعونوں کا، ان یزیدیوں کا، یہ جو امریکہ اور اسرائیل ہیں، تو یہ اب لڑنے مرنے کو مکمل تیار ہیں۔ بقول ایرانی حکام کے کہ ہم اس جنگ کی تیاری 40 سال سے کر رہے ہیں،
تو 40 سال سے جب کر رہے ہیں تو یہ 40 دن میں تو ختم نہیں ہوگی, یہ تو چلتی رہے گی. آپ کو پتہ ہے میں کہ اسرائیلی چینل پہ سن رہا تھا کہ وہ زچ ہو گئے ہیں, وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں کہ ہم کب تک ایک بند بنکرز میں گھسے رہیں گے, کب تک ہم, کیونکہ ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں, ان کی جو دیگر تقریبات ہیں وہ کھلم کھلا وہ نہیں کر سکتے ہیں. حائفہ میں میزائل روز جاتے ہیں, اور یہ بندرگاہ جو ان کی جافا ہے اور تل ابیب جو ان کا وہ دارالحکومت ہے, یہاں روز میزائل کرتے ہیں. اور جب ٹرمپ یا نیتن یاہو, یہ دونوں فرعون اور نمرود, کیا کہیے ان کے, اس سے بھی بڑے کوئی نام ہو تو وہ, یہ جب کہتے ہیں کہ ایران کو ہم نے ختم کر دیا, ایران اس کے کچھ ہی دیر بعد میزائل کی بارش کر دیتا ہے. بھائی جب ختم کر دیا تو پھر کس چیز کی جنگ باقی چل رہی ہے؟ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے پوچھا تھا کہ جب سب کچھ تم نے حاصل کر لیا ٹرمپ صاحب, تو اب مزید کیا باقی ہے؟ اس کے بعد پھر اس کو مرچیں لگ جاتی ہیں کہ جی ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا. کیوں دے گا بھائی؟ بہرحال یہ ایک خطرناک جنگ ہے, اللہ نہ کرے کہ اور بڑھے, اور کوششیں چل رہی ہیں اس کو رکوانے کی. لیکن ظاہر ہے ایران بھی اب جہاں غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے, یہ ایران کی حکومت ہے, ایرانی عوام ہے, یہ جو بالکل نہیں جھک رہی ہے. ہاں اگر اس کی جگہ ہوتا کوئی اور ملک, سعودیہ وغیرہ, تو وہ کب کا گر پڑ چکا ہوتا. ایسا ہی ہے. اور بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنا, یوٹیوبرز بھی ہیں, ٹک ٹاک پر ہیں, ان پر مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ جی سعودیہ جو ہے وہ پاکستان کو مدد فراہم کرتا ہے, سعودیہ کے ڈالرز ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں, سعودیہ ہمیں پیٹرول دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, یہ فلاں چیزیں دیتا ہے. او بھائی, غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھائی پاکستان کو سب سے پہلے ریکگنائز کیا تھا ایران نے, UN میں سب سے پہلے جانے کی ایران نے حمایت کی تھی, سعودیہ نے نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, سعودیہ ہمارا برادر ملک ہے, مسلم ملک ہے, وہاں حرمین شریفین ہیں, اس کی ہماری فوج حفاظت کرتی ہے, اس کے بس کتنے پیسے لیتی ہے الگ بحث ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ بھی ایک مسلم ملک ہے, دونوں مسلم ملک ہیں. اب اس سے کیا میسج جاتا ہے؟ یہی تو ان یہودیوں کو چاہیے کہ شیعہ سنی آپس میں لڑیں. اور یہ ترکی نے کہا تھا, رجب طیب اردگان نے کہا تھا کہ یہودی شیعہ سنی کا فساد کرا کے اپنے مہنگے ہتھیار ہمیں بیچیں گے اور یہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو یہی ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی کام ہو رہا ہے. لیکن اب اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے دماغ چاہیے جو کہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہی چیزیں نہیں ہیں. اور ایران نے فلسطین کے لیے بڑی توانا آواز اٹھائی تھی. اب وہ معاملہ تو کہیں دب گیا. حالانکہ فلسطین میں اگر آپ دیکھیں تو شیعہ بہت کم ہے, زیادہ تر سنی ہیں. لیکن خمینی صاحب نے ان کے حق میں بیان وہ دیتے رہتے تھے. اخلاقی سپورٹ بھی تھی, سفارتی سپورٹ بھی ان کو تھی. لیکن کچھ یوٹیوبرز اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سعودیہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, سعودیہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایران نے غیرت دی ہے, غیرت آپ نے لی نہیں. ایک آدمی نے لی تھی, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. ہاں تو بھائی میرا آج کا جو یہ موضوع ہے نا, یہ غیرت سے متعلق ہے کہ کہیں اپنی غیرت کو نہ ختم ہونے دیں, غیرت کو سب سے اوپر رکھیں. جو ہے باقی پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. اب تو اس طرح کی جو جنگیں ہوتی ہیں یہ روز نہیں ہوتی, اللہ نہ کرے کہ یہ روز ہو, اور یہ جو چلی یہ بھی ختم ہو جائے. ہماری دعا تو یہ ہے. لیکن یہ لگتا نہیں کہ ایران ختم کرے گا. ایران کیا, امریکہ اسرائیل بھی ختم نہیں کرے گا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو یہودی نما جو آدمی بیٹھے ہیں, اسٹیو بٹکوف, اور سب سے خطرناک آدمی تو پیٹ ہیگسیٹ ہے جو وزیر جنگ ہے. مذہبی آدمی ہے لیکن یہ زائنسٹ ہے. تو دعا ہے ہماری کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کرے, سب کچھ یہ جنگ بندی ہو جائے, اور پھر سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ روٹین پر آ جائیں. روٹین پر آئے ہوئے کیونکہ
دیکھیے ایران میں جو جنگ ہو رہی ہے وہاں نہ پیٹرول مہنگا ہوا نہ گیس نہ بجلی. حالانکہ انرجی سیکٹر پر حملے ہوئے ہیں بہت, بلکہ انرجی سیکٹر پہ ہی حملے کیے ہیں اسرائیل اور امریکہ نے, لیکن وہاں پر پیٹرول 15 روپے لیٹر ہے اور ہمارے یہاں لیٹر کتنا ہے 458, بلکہ اب 80 روپے کم ہو گیا ہے, بلکہ ہاں 80 روپے کم ہوا ہے. تو ابھی بھی 400 سے کم ہے, لیکن یہ انف نہیں ہے. جہاں جنگ چل رہی ہے وہاں تو 15 روپے لیٹر ہے اور جہاں کچھ نہیں ہے وہاں تقریباً 300 روپے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مہنگائی کے لیے جنگ زدہ ہونا ملک کا ضروری نہیں ہے, بلکہ اشرافیہ کا بے ایمان ہونا, بدترین ہونا, بددیانت ہونا, کرپٹ ہونا ضروری ہے, جو کہ ہم ہیں, جو کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اسی دعا کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. ہدایت اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو جلد نیست و نابود کرے. آپ لوگ بھی دعا کیا کریں. پاکستان زندہ باد.